السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں، تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہے راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بوگٹی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نیڈیاڈوالا فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل دھرون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے، لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کریں، لیکن جب اشیانہ نے انکار کر دیا، یہ دکھایا گیا کہ وہ رامیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رامیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے۔ اس رات کے بعد دامودر، ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رامیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔
اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رمیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رمیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رمیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے موکھل ذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رمیسا جا کر ملنا ہے لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے تو اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رمیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ انگور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ اشیانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے۔ اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانہ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ موکھل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی اور اسی طرح وہ صرف اشیانہ کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں اشیانہ بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ جیسے دامودر ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہے راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بھوپتی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نیڈیاڈوالا فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل دھرون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو
جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے، لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کریں، لیکن اشیانہ نے انکار کر دیا۔ یہ دکھایا گیا کہ وہ رامیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رامیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے۔ اس رات کے بعد دامودر، ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رامیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رامیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رامیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رامیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے مؤخر الذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رامیسا جا کر ملنا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے تو اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رامیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ غور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ شانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے، اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے، لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانہ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ مخرل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی، اور اسی طرح وہ صرف اشیانہ کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں، اشیانہ بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے جیسے دامودر، ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہے راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بوگٹی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نیڈیاڈوالا فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل دھرون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کرے لیکن اشیانہ نے انکار کر دیا۔ یہ دکھایا گیا کہ وہ رمیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رمیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمیسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے
اس رات کے بعد دامودر ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رامیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رامیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رامیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رامیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے موکل ذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رامیسا جا کر ملنا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے کہ وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رامیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ انگور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رامیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رامیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ اشیانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے، اسی طرح رامیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے، لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رامیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رامیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رامیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی
इनके दामोदर का मुर्गे ने इसे पीठ से छुरा मारा और वो गंदी लड़ाई में पड़ गए। लड़ाई में गुटली ने इंकशाफ किया कि वो रमीसा और इसे कशियाना को मारने के लिए भेजा गया। मुखरुल जिक्र गुटली से कहता है कि वो आगे बढ़ें और इसे मार डालें, क्योंकि वह जानता है कि रमीसा ने सिर्फ इस वक्त ऐसा किया जब वो खौफजदा हो गई, और इसी तरह वो सिर्फ अशियाना के साथ नहीं खेली बल्कि उसने सबकी ज़िंदगी के साथ खेला। तो इसी तरह हम अगर इस मूवी में ज़िक्र करें, अशियाना बुरी तरह ज़ख्मी रमीसा के घर पहुंच कर इसे अगला घूंट रही है, लेकिन इसे कत्ल नहीं करती। वो इसे कहता है कि वो अपनी शोहर से बेहद मोहब्बत करे और फिर वो मर जाता है। जैसे दामोदर, डैडी और लोल कमरे में दाखिल होते हैं। तो ये थी मूवी। तो इस मूवी की अगर हम बात करें तो इस मूवी पर तकरीबन 29 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। इस मूवी ने आते ही सब स्क्रीनों पर धूम मचा दी और इस मूवी का बजट तकरीबन 36 करोड़ रुपए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है तड़प। तड़प मूवी 2021 को रिलीज़ की गई। तड़प की हम अगर बात करें कि इसमें काम करने वाले और इसकी कहानी के बारे में, तो इसकी हदायतकार है मिलान लोथरिया, तसनीफ़ करदा है राजित ओडू, की बुनियाद अजय बुगटी, जिसकी तरफ से तैयार की गई है साजिद नेडियाडवाला, फॉक्स स्टार स्टूडियो, और सिनेमाग्राफी राहुल धरवन की तरफ से तरमीम राजेश जे पांडे, बजरिया मौसीकी यानी कि गाने जारी स्टूडियो परतेम, और फॉक्स स्टार स्टूडियो की तरफ से तकसीम। 3 दिसंबर 2021 को रिलीज़ होने वाली मूवी है। मूवी की टाइम है 126 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट लगभग 27 करोड़ के लगभग है। बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने 34.86 करोड़ कमाए हैं। तो अगर इस मूवी की हम कहानी के बारे में आपसे ज़िक्र करें, इस मूवी की कहानी तड़प मूवी किस बुनियाद पर बनी, तो जानिए। इस फिल्म का आगाज़ अशियाना के साथ मुसव्वरी में दामोदर नौतिया की तरफ सियासी जमात के गोन का पीछा करना है। बदमाशी को बुरी तरह मार पीटना जाता है, लेकिन दामोदर ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। अशियाना को हिरासत से रिहा किया गया और इसके वालिद इसे लेने आए। घर जाते हुए वालिद अशियाना को मशवरा देता है कि वह मुसव्वरी से बाहर अपना मल्टीप्लेक्स मरतब करे, लेकिन अशियाना ने इनकार कर दिया। ये दिखाया गया कि वह रमीसा लड़की के बारे में याद दिलाता है। 3 साल पहले रमीसा अपने वालिद दामोदर और इसकी दादी के साथ रहने के लिए लंदन से मुसव्वरी आई थी। दामोदर को जल्दी है क्योंकि MLA के इंतखाब के नताइज का ऐलान करना है। दामोदर 1000 वोटों से इलेक्शन जीत गया। दिखाया गया कि दामोदर और डैडी अच्छे दोस्त हैं और मुअक्खरुल ज़िक्र अशियाना के साथ दामोदर के घर के बाहर मना रहे हैं। वो रमसा की आंख को पकड़ता है। इस रात के बाद दामोदर, डैडी और अशियाना रात का खाना खा रहे हैं और रोशनी निकल जाती है। दामोदर अशियाना से कहता है कि वो रमीसा की नानी को घर से ले जाए ताकि वो फिसल ना सके। इसके बजाय वो रमीसा को ले जाता है। तो इस मूवी में अगर हम बात कर रहे हैं कि रमीसा ने फिर क्या किया। जब हर कोई रात को खाने के लिए बाहर आता है तो रमीसा और अशियाना ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दी और अगले दिन तक जारी रखी। अशियाना के दोस्त को शुबा है कि वो किसी को देख रहा है और इसे मालूम हासिल कर रहा है वो रमीसा को देखे जा रहे। जल्द ही वो एक दूसरे को ज़्यादा बार देखना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से किस करने लगते हैं। वालिद साहब भी शबा करना शुरू कर दें कि अशियाना किसी को देख रही है। अशियाना ने इतराफ़ किया कि वो रमीसा को देख रहा है और इसके साथ प्यार कर रहा है, और वो भी है। इन्होंने वालिद साहब से मुतालबा किया कि वो दामोदर के पास जाएं ताकि अशियाना और रमीसा की शादी के बारे में बात करें, जिससे वालिद कहते हैं कि जब वक्त सही होगा वो चले जाएंगे। एक रात रमीसा अशियाना को आधी रात के ले आकर लेने के लिए मतन करती है। वो दोनों बंद कैफ़े में जाकर टपाटप करना शुरू कर देते हैं।
جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رمیسا شینا کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رمیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رمیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے شینا کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے شینا کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانا کو فون آیا کہ رمیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانا نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رمیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ شینا خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو شینا لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رمیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب شینا وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رمیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانا کہتی ہے کہ رمیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانا نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانا چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانا کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانا نے موکھل ذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رمیسا جا کر ملنا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے تو اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رمیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ انگور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ شینا اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے۔ اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانا کے کمرے میں گئے، لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانا کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے، انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانا سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانا کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانا سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانا نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانا بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانا کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ موکھل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی، اور اسی طرح وہ صرف اشیانا کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں، اشیانا بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ جیسے دامودر، ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا، جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔
آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں، تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہے راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بوگٹی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نڈیاڈوالا فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل دھرون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے، لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کرے، لیکن جب اشیانہ نے انکار کر دیا، یہ دکھایا گیا کہ وہ رامیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رامیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے۔ اس رات کے بعد دامودر، ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رامیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔
اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رمیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رمیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رمیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے موکھل ذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رمیسا جا کر ملنا ہے لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے کہ وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رمیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ انگور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ اشیانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے۔ اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانہ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ موکھل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی اور اسی طرح وہ صرف اشیانہ کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں اشیانہ بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ جیسے دامودر ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہے راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بھوپتی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نڈیاڈوالا فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل دھرون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو
جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے، لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کرے، لیکن جب اشیانہ نے انکار کر دیا، یہ دکھایا گیا کہ وہ رامیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رامیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے۔ اس رات کے بعد دامودر، ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رامیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رامیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رامیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رامیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے مؤخر الذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رامیسا جا کر ملنا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے کہ وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رامیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ گور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ شیانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے، اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے، لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانہ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ مخرل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی، اور اسی طرح وہ صرف اشیانہ کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں، اشیانہ بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے جیسے دامودر، ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ۔ تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہے راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بوپٹی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نیڈیاڈوالا، فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل دھرون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کرے لیکن جب اشیانہ نے انکار کر دیا، یہ دکھایا گیا کہ وہ رمیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رمیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمیسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے
اس رات کے بعد دامودر ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رامیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رامیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رامیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رامیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے موکل ذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رامیسا جا کر ملنا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے کہ وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ رامیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ انگور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رامیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رامیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ اشیانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے، اسی طرح رامیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے، لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رامیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رامیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رامیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی
इनके दामोदर का मुर्गे ने इसे पीठ से छुरा मारा और वो गंदी लड़ाई में पड़ गए। लड़ाई में गुटली ने इंकशाफ किया कि वो रमीसा और इसे अशियाना को मारने के लिए भेजा गया। मुखरुल जिक्र गुटली से कहता है कि वो आगे बढ़ें और इसे मार डालें, क्योंकि वह जानता है कि रमीसा ने सिर्फ इस वक्त ऐसा किया जब वो खौफजदा हो गई, और इसी तरह वो सिर्फ अशियाना के साथ नहीं खेली बल्कि उसने सबकी ज़िंदगी के साथ खेला। तो इसी तरह हम अगर इस मूवी में ज़िक्र करें, अशियाना बुरी तरह ज़ख्मी रमीसा के घर पहुंच कर इसे अगला घूंट रही है, लेकिन इसे कत्ल नहीं करती। वो इसे कहता है कि वो अपनी शोहर से बेहद मोहब्बत करे और फिर वो मर जाता है। जैसे दामोदर, डैडी और लोल कमरे में दाखिल होते हैं। तो ये थी मूवी। तो इस मूवी की अगर हम बात करें तो इस मूवी पर तकरीबन 29 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा बजट है। इस मूवी ने आते ही सब स्क्रीनों पर धूम मचा दी और इस मूवी का बजट तकरीबन 36 करोड़ रुपए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है तड़प। तड़प मूवी 2021 को रिलीज़ की गई। तड़प की हम अगर बात करें कि इसमें काम करने वाले और इसकी कहानी के बारे में, तो इसकी हदायतकार है मिलान लोथरिया, तसनीफ़ करदा है राजित ओडू, की बुनियाद अजय बुगटी, जिसकी तरफ से तैयार की गई है साजिद नेडियाडवाला, फॉक्स स्टार स्टूडियो, और सिनेमाग्राफी राहुल धरवन की तरफ से तरमीम राजेश जे पांडे, बजरिया मौसीकी यानी कि गाने जारी स्टूडियो परतेम, और फॉक्स स्टार स्टूडियो की तरफ से तकसीम। 3 दिसंबर 2021 को रिलीज़ होने वाली मूवी है। मूवी की टाइम है 126 मिनट। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट लगभग 27 करोड़ के लगभग है। बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने 34.86 करोड़ कमाए हैं। तो अगर इस मूवी की हम कहानी के बारे में आपसे ज़िक्र करें, इस मूवी की कहानी तड़प मूवी किस बुनियाद पर बनी, तो जानिए। इस फिल्म का आगाज़ अशियाना के साथ मुसव्वरी में दामोदर नौतिया की तरफ सियासी जमात के गोन का पीछा करना है। बदमाशी को बुरी तरह मार पीटना जाता है, लेकिन दामोदर ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। अशियाना को हिरासत से रिहा किया गया और इसके वालिद इसे लेने आए। घर जाते हुए वालिद अशियाना को मशवरा देता है कि वह मुसव्वरी से बाहर अपना मल्टीप्लेक्स मरतब करे, लेकिन अशियाना ने इनकार कर दिया। ये दिखाया गया कि वह रमीसा लड़की के बारे में याद दिलाता है। 3 साल पहले रमीसा अपने वालिद दामोदर और इसकी दादी के साथ रहने के लिए लंदन से मुसव्वरी आई थी। दामोदर को जल्दी है क्योंकि MLA के इंतखाब के नताइज का ऐलान करना है। दामोदर 1000 वोटों से इलेक्शन जीत गया। दिखाया गया कि दामोदर और डैडी अच्छे दोस्त हैं और मुअक्खरुल ज़िक्र अशियाना के साथ दामोदर के घर के बाहर मना रहे हैं। वो रमसा की आंख को पकड़ता है। इस रात के बाद दामोदर, डैडी और अशियाना रात का खाना खा रहे हैं और रोशनी निकल जाती है। दामोदर अशियाना से कहता है कि वो रमीसा की नानी को घर से ले जाए ताकि वो फिसल ना सके। इसकी बजाय वो रमीसा को ले जाता है। तो इस मूवी में अगर हम बात कर रहे हैं कि रमीसा ने फिर क्या किया। जब हर कोई रात को खाने के लिए बाहर आता है तो रमीसा और अशियाना ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दी और अगले दिन तक जारी रखी। अशियाना के दोस्त को शुबा है कि वो किसी को देख रहा है और इसे मालूम हासिल कर रहा है वो रमीसा को देखे जा रहे। जल्द ही वो एक दूसरे को ज़्यादा बार देखना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से किस करने लगते हैं। वालिद साहब भी शबा करना शुरू कर दें कि अशियाना किसी को देख रही है। अशियाना ने इतराफ़ किया कि वो रमीसा को देख रहा है और इसके साथ प्यार कर रहा है, और वो भी है। इन्होंने वालिद साहब से मुतालबा किया कि वो दामोदर के पास जाएं ताकि अशियाना और रमीसा की शादी के बारे में बात करें, जिससे वालिद कहते हैं कि जब वक्त सही होगा वो चले जाएंगे। एक रात रमीसा अशियाना को आधी रात के ले आकर लेने के लिए मतन करती है। वो दोनों बंद कैफ़े में जाकर टपाटप करना शुरू कर देते हैं।
جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رمیسا شینا کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رمیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رمیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے شینا کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے شینا کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانا کو فون آیا کہ رمیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانا نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رمیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ شینا خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو شینا لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رمیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب شینا وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رمیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانا کہتی ہے کہ رمیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانا نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانا چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانا کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانا نے موکھل ذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رمیسا جا کر ملنا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے کہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رمیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ انگور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ شینا اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے۔ اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانا کے کمرے میں گئے، لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانا کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانا سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانا کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانا سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانا نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانا بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانا کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ موکھل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی، اور اسی طرح وہ صرف اشیانا کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں، اشیانا بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ جیسے دامودر، ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا، جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔
آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ۔ تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں، تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہیں راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بوگٹی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نیڈیاڈوالا فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل دھرون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے، لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کرے، لیکن جب اشیانہ نے انکار کر دیا، یہ دکھایا گیا کہ وہ رامیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رامیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے۔ اس رات کے بعد دامودر، ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔
جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رمیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رمیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رمیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رمیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے موکھل ذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رمیسا جا کر ملنا ہے لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے کہ وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رمیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ انگور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ اشیانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے۔ اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانہ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ موکھل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی اور اسی طرح وہ صرف اشیانہ کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں اشیانہ بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ جیسے دامودر ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے تڑپ۔ تڑپ مووی 2021 کو ریلیز کی گئی۔ تڑپ کی ہم اگر بات کریں کہ اس میں کام کرنے والے اور اس کی کہانی کے بارے میں تو اس کی ہدایت کار ہے میلان لوتھریا، تصنیف کردہ ہے راجت اوڑو، کی بنیاد اجے بھوپتی، جس کی طرف سے تیار کی گئی ہے ساجد نیڈیاڈوالا فاکس اسٹار اسٹوڈیو، اور سینماگرافی راگل درون کی طرف سے ترمیم راجیش جے پانڈے، بجریہ موسیقی یعنی کہ گانے جاری اسٹوڈیو پرتیم، اور فاکس اسٹار اسٹوڈیو کی طرف سے تقسیم۔ 3 دسمبر 2021 کو ریلیز ہونے والی مووی ہے۔ مووی کی ٹائم ہے 126 منٹ، کنٹری انڈیا، لینگویج ہندی، بجٹ لگ بھگ 27 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ باکس آفس میں اس مووی نے 34.86 کروڑ
کمائے ہیں۔ تو اگر اس مووی کی ہم کہانی کے بارے میں آپ سے ذکر کریں، اس مووی کی کہانی تڑپ مووی کس بنیاد پر بنی، تو جانیے اس فلم کا آغاز اشیانہ کے ساتھ مصوری میں دامودر نوتیا کی طرف سیاسی جماعت کے گون کا پیچھا کرنا ہے۔ بدماشی کو بری طرح مار پیٹنا جاتا ہے، لیکن دامودر نے شکایت درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اشیانہ کو حراست سے رہا کیا گیا اور اس کے والد اسے لینے آئے۔ گھر جاتے ہوئے والد اشیانہ کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ مصوری سے باہر اپنا ملٹی پلیکس مرتب کرے، لیکن اشیانہ نے انکار کر دیا۔ یہ دکھایا گیا کہ وہ رامیسا لڑکی کے بارے میں یاد دلاتا ہے۔ 3 سال پہلے رامیسا اپنے والد دامودر اور اس کی دادی کے ساتھ رہنے کے لیے لندن سے مصوری آئی تھی۔ دامودر کو جلدی ہے کیونکہ MLA کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ دامودر 1000 ووٹوں سے الیکشن جیت گیا۔ دکھایا گیا کہ دامودر اور ڈیڈی اچھے دوست ہیں اور مؤخر الذکر اشیانہ کے ساتھ دامودر کے گھر کے باہر منا رہے ہیں۔ وہ رمسا کی آنکھ کو پکڑتا ہے۔ اس رات کے بعد دامودر، ڈیڈی اور اشیانہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اور روشنی نکل جاتی ہے۔ دامودر اشیانہ سے کہتا ہے کہ وہ رامیسا کی نانی کو گھر سے لے جائے تاکہ وہ پھسل نہ سکے، اس کی بجائے وہ رامیسا کو لے جاتا ہے۔ تو اس مووی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ رامیسا نے پھر کیا کیا، جب ہر کوئی رات کو کھانے کے لیے باہر آتا ہے تو رامیسا اور اشیانہ نے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور اگلے دن تک جاری رکھی۔ اشیانہ کے دوست کو شبہ ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہا ہے اور اسے معلوم حاصل کر رہا ہے وہ رامیسا کو دیکھے جا رہے ہیں۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کو زیادہ بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں۔ والد صاحب بھی شبہ کرنا شروع کر دیں کہ اشیانہ کسی کو دیکھ رہی ہے۔ اشیانہ نے اعتراف کیا کہ وہ رامیسا کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور وہ بھی ہے۔ انہوں نے والد صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ دامودر کے پاس جائیں تاکہ اشیانہ اور رامیسا کی شادی کے بارے میں بات کریں، جس سے والد کہتے ہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ ایک رات رامیسا اشیانہ کو آدھی رات کے لے آ کر لینے کے لیے متن کرتی ہے۔ وہ دونوں بند کیفے میں جا کر ٹپا ٹپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ شادی کے بارے میں پوچھا تو اسے بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرے گی اور اسے شب بخیر کا بوسہ دے کر چلی جاتی ہے۔ جب دامودر چھوڑ رہی ہوتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اگلے دن رامیسا اشیانہ کو فون نہیں کرتی اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے ڈیڈی کو فون کرنے اور اسے شادی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ رامیسا کے گھر جانے والے ہوتے ہیں، لیکن رامیسا کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد والد نے اشیانہ کو فون کیا اور اسے اسپتال آنے کو کہا۔ والد صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ ایکسیڈنٹ میں تھے اور دامودر کے گھر نہیں گئے تھے۔ اگلے دن والد نے اشیانہ کو ایک ایسے مندر کے لیے کچھ بجری لینے کے لیے بھیجا جو سابقہ تعمیر کر رہا تھا۔ وہاں اشیانہ کو فون آیا کہ رامیسا کی شادی ہو رہی ہے۔ اشیانہ نے مصوری کی طرف لوٹ گیا، لیکن جہاں وہ تھا اس جگہ پر دھماکہ ہو گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کو دھماکوں سے سوار کیا، یعنی کہ جو دھماکہ جن کا ہوا تھا ان کو اپنی بائک پر سوار کیا اور ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو رامیسا کی دادی کو دیکھتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ سجاوٹ کیسی دکھتی ہے۔ اشیانہ خرابی اور اس کی منظر تیاری کرتی ہے۔ دامودر نے اپنے مردوں کو اشیانہ لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ شادی میں خلل نہ ڈالے۔ اسے بری طرح پیٹا جاتا ہے اور اسے ویران علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دوران رامیسا کی شادی انوارنگ مہتا سے ہوتی ہے اور اسے لندن بھیجا گیا۔ جب اشیانہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں رامیسا کے بارے میں تو اگلے دن خوشی سے اشیانہ کہتی ہے کہ رامیسا واپس آ گئی ہے۔ اشیانہ نے اسے دیکھنے کے لیے زور دیا، لیکن پولیس پہنچ گئی اور دامودر کو احکامات پر وہ اسے لے گئی۔ جب اسے لے جایا جا رہا ہے تو اسے اشیانہ چیخ اٹھتا ہے۔ پولیس نے اشیانہ کو بری طرح مارا پیٹا اور ڈیڈی اسے لینے آیا۔ اشیانہ نے مؤخر الذکر سے کہا کہ اسے کیفے میں رامیسا جا کر ملنا ہے، لیکن وہ نہیں دکھاتی ہے کہ وہ اس کے گھر جاتا ہے۔ اسی طرح دامودر ان کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ رامیسا نے اپنے والد اور دادی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ گور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔
وہ انکشاف کرتی ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنے کالج میں سینئر تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے والد صاحب حادثے میں پکڑے گئے۔ موجودہ دنوں والد صاحب سے پوچھ گچھ کی تو اس کے بعد رمیسا سے ملنے گیا تھا۔ والد صاحب اپنی شادی کے دن رمیسا سے ملنے گئے۔ انہوں نے ڈیڈی کو انکشاف کیا کہ شانہ اسے محض ایک تفریح کے لیے ہے، اسی طرح رمیسا سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اب موجودہ دن والد اس کی جانچ پڑتال کے لیے اشیانہ کے کمرے میں گئے، لیکن وہ کھڑکی سے کود پڑا۔ رمیسا کے گھر واپس دامودر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے گنڈوں اور پولیس کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رمیسا کو خوشی کے لیے اشیانہ کو پیٹا جائے۔ رمیسا اس کے ساتھ استدلال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انکشاف کرتی ہے کہ انگور یہاں 2 دن میں آئے اور وہ اشیانہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ دامودر اسے تھپڑ مارنے والا ہے لیکن خود کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حریف اور پولیس افسران سے ملاقات کی جس نے پہلے اشیانہ کو پیٹا تھا۔ دامودر نے اسے حریف سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے اگلا میئر بنا دے گا اگر وہ دامودر کو عارضی طور پر اشیانہ سے جان چھڑانے میں مدد کرتا ہے تو وہ ترکیوں کو ادائیگی کرے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے لیکن اشیانہ نے گنڈوں کو بھی پیٹا۔ جب اشیانہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے تو گٹلی یعنی کہ دامودر کا مرغے نے اسے پیٹھ سے چھرا مارا اور وہ گندی لڑائی میں پڑ گئے۔ لڑائی میں گٹلی نے انکشاف کیا کہ وہ رمیسا اور اسے اشیانہ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا۔ مخفل ذکر گٹلی سے کہتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اسے مار ڈالیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رمیسا نے صرف اس وقت ایسا کیا جب وہ خوفزدہ ہو گئی، اور اسی طرح وہ صرف اشیانہ کے ساتھ نہیں کھیلی بلکہ اس نے سب کی زندگی کے ساتھ کھیلا۔ تو اسی طرح ہم اگر اس مووی میں ذکر کریں، اشیانہ بری طرح زخمی رمیسا کے گھر پہنچ کر اسے اگلا گھونٹ رہی ہے لیکن اسے قتل نہیں کرتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے بے حد محبت کرے اور پھر وہ مر جاتا ہے جیسے دامودر، ڈیڈی اور لول کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی مووی۔ اس مووی کی اگر ہم بات کریں تو اس مووی پر تقریباً 29 کروڑ روپے خرچہ ہوا جو کہ ایک بہت بڑا بجٹ ہے۔ اس مووی نے آتے ہی سب سکرینوں پر دھوم مچا دی اور اس مووی کا بجٹ تقریباً 36 کروڑ روپے